کا بڑی شرح و بسط کے ساتھ ہمارے محترم علامہ طاہر اشرفی صاحب نے احاطہ فرمایا ہے. میں صرف انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اصول ہیں اور کچھ ان اصولوں کا اطلاق ہے. بلا شبہ وہ دین جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جس کو سرکار علیہ السلام دے کے تشریف لائے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ نوع انسانی کے لیے رحمت ہے. جس طرح اللہ جل مجدہ رب العالمین ہے، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور ہمارے پیغمبر اعظم علیہ السلام کی جو شان امتیاز ہے، یقیناً آپ صاحبان علم و فضل ہیں، آپ کی نظر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے صرف تھیوری نہیں دی، صرف اصول نہیں دیے، بلکہ پریکٹیکل شیپ میں جو فرمایا ہے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. نوع انسانی کے لیے رحمت بنا کر انہیں مبعوث کیا گیا. تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہر عمل سے نوع انسانی کے ہر فرد کے لیے بلا تفریق مذہب اپنے آپ کو رحمت ثابت فرمایا ہے. اور پھر آپ کے بعد آنے والے آپ کے خلفائے اعظام نے بھی اسی منہج کو اپنا کر اپنی حکومتیں بھی قائم کی، اور ان حکومتوں کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا کہ وہ تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت کا ایک روشن بات. شاید ہی کوئی قوم اس کی مثال پیش کر سکے. یہ ساری باتیں اصولی ہیں، اور اس میں میرے خیال میں کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کا جو بیانیہ ہے اس کو آپ کے سامنے پیش فرمایا تھا. میں تھوڑا سا ایک دوسری آیہ مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں، اور اس وسعت کی طرف اور اس امن کی فضا کو قائم کرنے کی خاطر جو قرآن ارشاد فرماتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ نے فرمایا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اس میں تمام اہل کتاب کو فرمایا کہ آؤ اس نقطہ واحدہ پر جمع ہو جاتے ہیں جس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں. یہ اتنا بڑا وسیع پلیٹ فارم قرآن نے ہمیں مہیا کیا ہے کہ اس سے زیادہ وسعت پیدا نہیں کی جا سکتی. اور آپ صحافی حضرات ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ قتل مومن کو قتل انسانیت قرار نہیں دیا گیا، قتل انسان کو قتل انسانیت قرار دیا گیا. یہ نہیں فرمایا کہ جو مومن کو قتل کرتا ہے وہ انسانیت کا قاتل ہے. فرمایا جو کسی انسان کو قتل کرتا ہے وہ انسانیت کا قاتل ہے، اور جو کسی انسان کو زندگی بخشتا ہے وہ پوری انسانیت کو زندگی بخشتا ہے.
لیکن اس سے بھی مفر ممکن نہیں کہ ہم پاکستان کے معروضی حالات میں اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آئے روز اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور بجا طور پر علامہ اشرف صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان کا ذی شعور طبقہ، پاکستان کا خیر خواہ طبقہ اور پاکستان کے ساتھ غیر متزلزل تعلق رکھنے والا طبقہ ہر وقت اس کا تدارک بھی کرتا ہے اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل بھی مرتب کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سی اقلیتیں آباد ہیں، اور ان اقلیتوں کو جو دستور میں اور آئین میں تحفظات مہیا فرمائے ہیں وہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ہم پر جو فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنا انسانی بھائی سمجھتے ہوئے، انسانیت کا حصہ سمجھتے ہوئے وہ تمام حقوق مہیا کریں جو ایک انسان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں۔ اور میں پورے فخر سے کہتا ہوں اور پورے جمعیت خاطر سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ من حیث المجموع اجتماعی طور پر یہ فضا موجود ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ بلا تفریق مذہب خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے۔ اکا دکا واقعات کا اطلاق اجتماع پہ نہیں ہوتا ہے، پوری قوم پہ نہیں ہوتا ہے۔ یقین کیجئے کہ جب کسی مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو جس طرح ہمارے مسلمان سوگوار ہوتے ہیں، اسی طرح اگر کسی غیر مسلم بھائی کے ساتھ بھی کسی مقام پر بھی کوئی غیر انسانی فعل سرزد کیا جاتا ہے تو پوری پاکستانی قوم سوگ میں مبتلا ہو جاتی، اس میں حکومت اور رعایا میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ مسلمان آتھرز نے لکھا ہے اس سے کم غیر مسلموں نے نہیں لکھا ہے۔ ایمان نہ لانے کے باوجود، دائرہ اسلام میں نہ آنے کے باوجود انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا ہے۔ میں آپ حضرات کی اجازت سے ایک ربائی میرے ذہن میں اچانک گردش کر رہی ہے، میں آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ وہ گوپی ناتھ کی ربائی ہے اور وہ امن تخلص کرتے اور بڑی مشہور ربائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شفیع امم رحمت عالمی ہے، شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے۔ نظام کوہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آفری ہے۔ یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں میں، میرے ایشیا کی عجب سرزمی ہے۔ اور وہ ہندو شاعر گوپی ناتھ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چوم کر کہتا ہے کہ تیرے میں کدے کی رہے خیر ساقی، تیرے میں کدے کی رہے خیر ساقی، یہ کاسا ہے میرا، یہ میری جمی ہے۔ یہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے، محمد اینڈ دی رائز آف اسلام، مارگونیت کی کتاب ہے۔ اس کے بیچ میں ٹھیک ہے وہ اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے دیباچے کا ایک جملہ میرے خیال میں
اس بات کا مکمل ابلاغ ہے جس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ مارگولیت لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگار ان کی ایک لمبی فہرست ہے، بہت بڑی فہرست ہے، تو پھر مجھے لکھنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ وہ کہتا ہے صرف اس لیے کہ محمد جیسی شخصیت کے سیرت نگاروں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ سکھ ہو، وہ بربلا اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت للمؤمنین نہیں ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ ہم پاکستانی مسلمانوں کو اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اس رحمت للعالمین کے غلام ہیں جس کے سایہ رحمت میں سب نے پناہ لی اور جن کی شان میں سارے مذاہب کے لوگ رطب اللسان ہیں۔ اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں، میں اپنے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کی خدمت میں یہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی دل آویزی کے جذبے کے ساتھ، کہ ہم جو مسلمان ہیں انہیں بھی جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، ان ریشہ دوانیوں پر اور ان ریشہ دوانیوں کے پیچھے چھپے ہوئے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیوں فتنہ و فساد کی آگ کو بہکاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، انہیں بھی اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے جو ایک انگارہ چھوڑ کر، ایک تیلی لگا کر ملک کے ہی نہیں پوری دنیا کے امن کو فساد میں مبتلا کر دیں۔ جب تک ایک دوسرے کے باہمی احترام کے جذبات کو فروغ نہ دیا جائے، اس وقت تک پھر اس طرح کے اکا دکا واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بھی اپنے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی۔ اب علامہ صاحب نے اس طرح اشارہ فرمایا تھا، یہ جو جبری شادی ہے، کوئی شک نہیں کہ اسلام میں تو جبر کی شادی ہوتی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جبر کی وہ تو اگر عین نکاح کے موقع پر کوئی لڑکی یہ کہہ دے کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ لیکن میں اس کے ساتھ ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے تو اس پر بھی جبر نہیں کرنا چاہیے۔ جبری شادی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی کو جبرن اسلام قبول کرنے سے روکا بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ دونوں طرف خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں عدم توازن واقع نہ ہو جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب پاکستان کی بنیاد رکھی تو بلا شبہ اس انتہائی وسیع نظر رکھنے والے شخص محسن پاکستان نے اور اس خطے کے ایک عظیم انسان نے، بڑے ایک ویژنری انسان کی حیثیت سے، جو پاکستان کی بنیاد رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو اس کے بنیادی انسانی حقوق ملنے چاہیے اور ملیں گے۔ الحمدللہ ہمارے دستور نے، ہمارے آئین نے اس کی ضمانت دی، اور اگر کوئی شخص بھی اس آئین اور دستور کی دی ہوئی ضمانت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ قومی مجرم ہوتا ہے۔
آج اس 11 اگست کے حوالے سے اس عہد کی تجدید کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ آج صبح سید صاحب نے اس نشست کا انعقاد کر کے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں اپنے ایمان کی تجدید کے ساتھ بھی کہ ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی جملہ، ہماری کوئی حرکت، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس سے ہمارے ملک کا رہنے والا کوئی بھی شہری وہ کسی بھی مسلک سے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی دل آزاری۔ اسی طرح ہمیں اس ملک کا ایک وفادار شہری رہتے ہوئے اپنے آئین اور دستور کی پاسداری کا بھی عہد کرنا چاہیے، اس کی تجدید کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ دستور ہے جس نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بسنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے اور مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والوں کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا ہوا ہے۔ اس آئین کا تحفظ کرنا چاہیے، اس پر مکمل پابندی کا عہد کرنا چاہیے۔ اس سے پاکستان میں رہنے والے تمام باشندے وہ کسی بھی مذہب، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کا مستقبل روشن ہوگا، پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔